شیخ ابراہیم جب سے حج کر کے لوٹے تو ان کا عالم ہی عجیب تھا۔ ملاقات کرنے والے ان کی قربت میں ایک کشش اور روحانی لذت پاتے تھے۔ خاص طور سے ان کے ہاتھوں کی خوشبو لوگوں کو محصور کر دیتی تھی۔ وہ ایسی پاکیزہ، لطیف اور ذوالنواز خوشبو تھی جس کا نام اور ندرت سے عطار بھی ناواقف تھے۔ ایک روز لوگوں نے دریافت کیا، شیخ آپ کے دست مبارک میں یہ غیر معمولی خوشبو کہاں سے آئی؟ اس کا کیا راز ہے؟ شیخ ابراہیم نے فرمایا کہ سفر حج کے دوران وسط حجاز میں نے اپنا قافلہ سے بچھڑ گیا۔ میں سو رہا تھا کہ میری آنکھ جو کھلی تو قافلہ جا چکا تھا۔ صحرائی علاقہ، تیز لو کا موسم، گرم گرم ہوا چلنے لگی۔ میں وہاں تنہا، سخت پریشان۔ وہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ انسان۔ لو کی تپش الگ جھلسا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک لڑکا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کی طرف لپکا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ ایسا حسین تھا جیسے چودھویں کا چاند یا دوپہر کا دمکتا ہوا سورج۔ قریب جا کر شیخ ابراہیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ابراہیم۔ شیخ ابراہیم، سبحان اللہ، تم نے میرا نام بھی جانتے ہو؟ شیخ ابراہیم، تم اس شدید گرمی کے موسم میں بیابان کے اندر کیسے قیام پذیر ہو؟ لڑکا، میں نے اس کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں کی، نہ کسی کی رفاقت اختیار کی، اور سب سے کٹ کر اس کی طرف جا رہا ہوں۔ بس اسی کے معبود ہونے کا اقرار ہے۔ شیخ ابراہیم، کہاں سے کھاتے ہو پیتے ہو؟ لڑکا، میرا محبوب میرا ضامن ہے۔ شیخ ابراہیم، باخدا اس تیز لو اور شدت گرمی سے تیری جان کو ڈرتا ہوں۔ لڑکا یہ بات سن کر رونے لگا۔ شیخ ابراہیم، میں تجھے خدائے ذوالجلال کی قسم دیتا ہوں، مجھے اپنی عمر صحیح بتا۔ لڑکا، باخدا میری عمر 12 سال ہے۔ بھلا آپ کو میری عمر کی دریافت کیوں کر رہے ہو؟ شیخ ابراہیم، تیری باتوں نے مجھے دوبارہ حیرت میں ڈال دیا۔ لڑکا، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے بہت سے ایمان والوں کو پر فضیلت دی۔ شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اس 12 سالہ عارف ربانی کی شعری کلامی میں کھو گیا اور اب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، جس نے اس کمسنی میں پھول جیسے لڑکے کے کرب کو اپنی محبت اور عرفان کا گہوارہ بنا دیا۔ مناجات سن کر لڑکے نے چند ثانیہ کے لیے اپنا سر جھکایا۔ مجھے خدا کا واسطہ دے کر دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں تاکہ میں اپنے قافلے سے جا ملوں۔ لڑکے نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر زیر لب کچھ پڑھا۔ شیخ ابراہیم کہتے ہیں، اس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہوئی۔ ہوش اس وقت آیا جب میرے قافلے کے ساتھی نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شیخ ابراہیم، سواری پر سنبھل کر بیٹھو، کہیں گر نہ جانا۔ مجھے معلوم نہیں وہ لڑکا آسمان کی جانب سے پرواز کر گیا یا کہاں چلا گیا، مگر میں نے اپنے قافلے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا، خود میرے لیے باعث تعجب ہے۔ ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو ایک دن خانہ کعبہ کے قریب میری نگاہ ایک لڑکے پر پڑی جو غلاف بیت اللہ شریف سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی لڑکا ہے۔ میرے قریب پہنچے تو غلاف کعبہ کو چھوڑ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ میں نے اس کے سر اٹھانے کا انتظار کیا مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ بہت دیر بعد میں اس کے بدن کی جنبش دی تو وہ بے جان تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں لڑکے کا جنازہ وہیں چھوڑ کر اپنی قیامگاہ گیا۔ کفن دفن کا انتظار کرنے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیے اور واپس حرم شریف میں آیا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی کوئی خبر نہیں دی، گویا میرے سوا کسی نے اس لڑکے کو زندہ یا مردہ دیکھا ہی نہیں۔ اور مصلحت خداوندی کے تحت اس کا احوال لوگوں سے پوشیدہ رہے۔ مجھے اس واقعے نے بہت فکر مند کر دیا۔ اسی رات کی بات کہ میں نے خواب میں لڑکے کو دیکھا جو ایک عظیم جلوس کے آگے آگے چل رہا ہے، ایک نورانی بیش قیمت عبا زیب تن کیے ہوئے ہے۔ میں نے پوچھا، کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی تم سے ملاقات ہوئی تھی؟ لڑکا، آپ بے شک وہی ہیں۔ شیخ ابراہیم، تو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے کفن و جنازہ کی فکر میں کتنا پریشان ہوں۔ لڑکا، شیخ ابراہیم، میری تجہیز تکفین
اس ذات نے کی جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا، اپنی محبت کا شیدائی بنایا، مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے مسافرت بخشی، میری تمام حاجتوں کا وہی کفیل ہے۔ شیخ ابراہیم، تمہارے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ لڑکا مجھے اپنے حضور کھڑا کیا اور پوچھا تیری مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا مولا تو ہی میری منزل و مقصود ہے، تیرے سوا میرا کوئی مراد نہیں۔ ارشاد نے فرمایا تو میرا مخلص بندہ ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ جس کا تو طالب ہے وہ تجھ سے پوشیدہ نہ رہے۔ میں نے عرض کیا میرے اہل زمانہ لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ رب تعالیٰ نے میری التجا قبول فرمائی۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں اسی عالم خواب میں لڑکے نے مجھے مصافحہ کیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے ہاتھوں میں اس عارف کامل لڑکے سے مصافحہ کی یہ برکت باقی رہ گئی، ان سے دل نواز خوشبو نکلتی ہے۔ امام ابو محمد عبداللہ یمنی یافی فرماتے ہیں کہ شیخ ابراہیم کے ہاتھوں میں وہ خوشبو تا حیات باقی رہی اور ان سے مصافحہ کرنے والے کمسن عارف کے فیضان عشق سے مطمئن ہوتے رہے۔